ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سلمان فریدی اور پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صحت ایک ایسی چیز ہے جس کی ہر شخص کو فکر ہوتی ہے، اس کے ذہن میں اکثر سوالات ہوتے ہیں اور وہ کوشش کرتا ہے کہ صحت سے وابستہ معلومات حاصل کر لے اپنی صحت کی بہتری کے لیے۔ وہ اسپتالوں میں، کلینکوں میں پھرتا رہتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ساری کاوش و کوشش کے باوجود اس کو کوئی موزوں جواب نہیں ملتا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک پروگرام شروع کریں جس میں ہم صحت کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں اور آپ کا تعارف ملک کے ممتاز صحت کے ماہرین سے کرائیں۔ تو اسی لیے ہر ہفتے سنیچر کے دن میٹرو 1 پہ صبح 11 سے 12 بجے یہ پروگرام ہم نشر کرتے ہیں اور آپ کو ہم موقع دیتے ہیں کہ آپ اس پروگرام میں شریک ہوں اور ہمارے ماہر سے براہ راست مفت طبی مشورہ حاصل کریں۔ ٹی وی اسکرین پہ آپ کے نمبر آئے گا، اس پہ آپ رنگ کر کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خواتین کے مسائل ہیں، امراض نسواں، اور خاص طور پہ وہ مخصوص مسائل جو خواتین کو پریگننسی یعنی حمل کے دوران ہوتے ہیں۔ اور جس ماہر کو ہم نے دعوت دی ہے وہ کراچی کی ایک ممتاز اور مایہ ناز گائنیکالوجسٹ ہیں، ڈاکٹر زہرا نقوی۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام پہ آنے کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ موضوع تو اتنا وسیع ہے، کہاں سے بسم اللہ کریں؟ تو پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان کو عام طور پہ کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اور اپنی صحت اور ہونے والے بچے کی صحت کے لیے کیا تدابیر ان کو اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیے، جو عام طور پہ مسائل ہم اپنی کلینک میں یہاں لیاقت نیشنل اسپتال میں دیکھتے ہیں اس میں زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک تو کم عمر کی شادی میں پریگننسی ہے، اس کے بعد پھر خون کی کمی خواتین کے اندر، اس کے بعد جو ایک کے بعد ایک حمل بغیر کسی مناسب وقفے کے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں جو ہے ان کی صحت کے اوپر یہ بات اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اگر یہ جو دو تین چیزیں آپ نے جس کی نشاندہی کی کہ ایک تو آپ نے کہا کم عمری میں شادی، تو کم عمری میں بچہ پیدا ہونا، تو کم عمری میں بچے پیدا ہونے کی وجہ سے کیوں مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک لڑکی جو ابھی 16 سال کی، 17 سال کی ہے، ہارڈلی 18 سال کی ہے اور اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور وہ فوری طور پر ہی حاملہ ہو جاتی ہے، سو ابھی اس کا اپنا جو جسم کی جو پوری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو وہ مکمل نہیں ہوئی ہوتی اور وہ ابھی اتنا ذہنی طور پر اور جسمانی طور پہ جو ہے پوری طرح سے اس حمل کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو جب وہ اتنی جلدی حاملہ ہو گئی اور پھر اس کی بچے کی پیدائش ہوئی تو دونوں طریقے سے، ایک تو یہ کہ وہ بچے کی دیکھ بھال میں اس کے لیے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر سائیکولوجیکل فیکٹر اس کے اوپر ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بچہ ہوا، اگر مزید اور کوئی احتیاط نہ کی گئی تو جلدی دوسرا بچہ آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ آئرن کی کمی ہوتی ہے، تو یہ کیا، یہ تو غذا کی وجہ سے ہے؟ غذا کی وجہ سے ہے، بالکل غذا کی کمی، لوگوں کے اندر اتنی وہ نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے کہ کس قسم کی غذا لینی چاہیے پریگننسی سے پہلے بھی، حمل سے پہلے بھی اور دوران حمل بھی۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں جو معاشرے میں آج کل خاص طور سے آپ دیکھیں اس علاقے میں کراچی اور جو پان گٹکا کا جو سلسلہ ہے یہ خواتین کے اندر بہت ہی عام ہے اور اس کی وجہ سے بھی ان کے جسم میں پہلے سے اتنی خون کی کمی اور فولاد کی کمی ہوتی ہے کہ وہ اتنے کم اس کے ساتھ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ان کی اپنی صحت اور بچے کی صحت دونوں کے برابر۔ ماں کے جسم میں خون کی کمی ہے تو ہونے والے بچے کی صحت اس سے کس طرح متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیے، ماں کے جسم میں اگر خون کی کمی ہے، فولاد کی کمی ہے، تو یہی فولاد تو بچے کے جسم میں بھی جائے گا اس کا خون بنانے کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، غذائیت بچے کو پہنچانے کے لیے یہی خون استعمال ہوگا۔ تو اگر ماں کے جسم میں یہ ساری کچھ کمی واقع ہے، آئرن کی
کمی ہے, دوسرے وائٹامنس کی کمی ہے, ہیموگلوبن اس کا کم ہے, تو بچے کی نشو و نما کے اوپر جو ہے اس کا برا اثر ہوتا ہے. یہ جسمانی نشو و نما پہ کہ ذہنی نشو و نما بھی بچے کی متاثر؟ دونوں چیزیں متاثر ہوتی ہیں, اور دیکھا گیا ہے کہ جو خواتین انیمیا کا شکار ہوتی ہیں ان کے بچے وزن میں بھی چھوٹے پیدا ہوتے ہیں اور وقت سے پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی جو پریمیچورٹی کی جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو مطلب تو ایک یہ تیسرا پرابلم آپ نے یہ بتایا کہ بچوں کی پیدائش کے بیچ میں مناسب وقفہ نہیں ہوتا. جی ہاں, دیکھیے کیا مناسب وقفہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ شرعی حساب سے لیں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ کم سے کم 2 سال کا جو ہے نا وقفہ ہونا چاہیے, اور وہ اس وقفے کے لیے کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں, مائیں جو ہیں, اپنے بچوں کو متواتر دودھ پلاتی رہیں, تو ایک طرح سے دودھ ضامن کے طور پر ایکٹ کرتا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے سائنس بھی یہ پروف کر چکی ہے کہ 2 سال لگتے ہیں ایک عورت کو ایک پیدائش جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو اپنے جسم میں سے جو اس کے جسم میں سے کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے, جو آئرن کی کمی ہو رہی ہے, جو اس کے اندر اور غذائیت کی کمی ہو رہی ہے, اس کو پورا کرنے میں اٹ ٹیکس اباؤٹ 2 سال. ڈاکٹر صاحب اس پہ اور ابھی بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر لائن پہ ہے, ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ جی میں مسز سلمان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز سلمان, کیا آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے پچھلے سال پریگنینسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ طرف سے مجھے ٹیوب میں پریگنینسی ہو گئی تھی, جس کے ایک ٹیوب نکال دی گئی میری. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہے تو سب کچھ صحیح ہے, ایگ بھی صحیح بن رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود پریگنینسی نہیں ہوئی, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ بات کر رہی ہیں ٹیوبل یا ایکٹوپک پریگنینسی کی. جی دیکھیے, ایک دفعہ کسی کو ایکٹوپک ہو جائے اور اس کی ٹیوب نکال دی جائے. ڈاکٹر صاحب ذرا سا سمجھا بھی دیں گی کہ یہ ٹیوب کی پریگنینسی کیا ہوتی ہے ناظرین کو؟ ٹیوب کی پریگنینسی ہوتی ہے کہ دیکھیے عام حالات میں جب حمل ٹھہرتا ہے تو جب ایگ کا اور سپرم کا ملاپ ہوتا ہے تو وہ آؤٹ سائڈ دا ٹیوب ہوتا ہے, اور پھر وہ وہاں سے چلتا 5 دن کی, اس کو تقریباً 5 سے 6 دن کی مدت لگتی ہے ایک ٹیوب میں سے گزر کر آن کے بچے دانی کے اندر وہ حمل ٹھہرتا ہے. اگر اس 5 دن کے وقفے میں کوئی دیری ہو جائے, کسی وجہ سے وہ وہاں نہ پہنچ سکے, تو وہ وہیں ٹیوب کے اندر جو ہے وہ رہ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے اس کو ہم پھر ٹیوبل پریگنینسی یا ایکٹوپک پریگنینسی کہتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح جگہ کے بجائے باہر کی جگہ پہ کسی اور غلط جگہ کے اوپر جا کے اطراف میں پریگنینسی ٹھہر گئی. اب جو سوال تھا ان کا کہ ان کو دوبارہ پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے. دیکھیے پریگنینسی نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن ہوتا یہ کہ دیکھیے آپ کی ایک ٹیوب نکل گئی تو 50% چانس تو ویسے ہی تھوڑا سا جو ہے نا کم ہو جاتا ہے. سو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, انشاءاللہ امید یہ ہے کہ صبر کرنا چاہیے, اور اگر باقی سارے ٹیسٹ وغیرہ نارمل ہیں, اگر باقی سارے صحیح ہیں, دوسری ٹیوب صحیح ہے, آپ کی صحیح کام کر رہی ہے, تو بالکل چانس ہے کہ آپ جو ہے. ایک اور کالر لائن پہ ہیں, ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے رنگ کر رہی ہیں, اپنا نام بتائیے. میں مسز ندیم بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مسز ندیم, سوال آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے فائبرائڈ جو ہوتے ہیں یوٹرس میں, تو اس کا علاج ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. میں نے بہت جگہ علاج کرایا ہے, اس کا کوئی حل ہی نہیں نکل کے دیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پریگنینسی ہو جائے گی, اکثر کہتے ہیں کہ اس کا آپریشن ہوگا اور بچہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. دیکھیے فائبرائڈز کیا ہوتے ہیں؟ فائبرائڈز یہ ہوتے ہیں کہ یوٹرس کے اندر چھوٹی چھوٹی جو ہے نا گاٹھیں بن جاتی ہیں, ان کو ہم فائبرائڈز کہتے ہیں. کچھ دیکھا گیا ہے کہ خواتین کے اندر جو ہے نا اس کا خاصا تناسب ہے. علاج کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بالکل لیس دین 1 سینٹی میٹر فائبرائڈز, ان کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے, وہ کچھ نہیں کہتے. لیکن ہاں اگر بڑے فائبرائڈز ہیں تو ایونچوئل علاج جو ہے, جو اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے, وہ یہ کہ آپ آپریشن کرا کے فائبرائڈز کو نکلوا دیں. اور اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس نے اپنی فیملی کمپلیٹ کر لی ہے یا ذرا ایجڈ ہو گئی ہے, بچے بڑے ہو چکے ہیں اور ان کو فائبرائڈز کا مسئلہ ہے, تو پھر ان کا یوٹرس سے نکال دیا جاتا ہے. لیکن ینگ ایج میں صرف فائبرائڈز ہم نکال کے. لیکن آپ نے کہا کہ اگر چھوٹے فائبرائڈز ہیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر بڑے ہیں تو پھر آپریشن کر کے فائبرائڈز نکلوا لیں, اور اگر زیادہ عمر کی خاتون ہیں, بچے خاندان مکمل ہو چکا ہے تو یوٹرس بھی نکلوا سکتے ہیں. انہوں نے یہ سوال میں ایک اور ان کا دوسرا جو آنسر تھا کہ پریگننسی پہ کوئی اس کا اثر ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے پریگننسی میں, اگر اس فائبرائڈ کی ایسی جگہ پہ وہ موجود ایسے کہ وہ ٹیوب کے بالکل قریب پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اس نے راستہ بلاک کیا ہوا ہے, یا وہ یوٹرس کے بالکل اندر کی طرف ہے کہ جہاں پہ وہ پریگننسی آن کے ٹھہرنی ہوتی ہے, وہ اس کو جگہ کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس جگہ کو اس نے مقیم ہو گیا وہاں پہ اور اس کو آکیوپائی کر لیا فائبرائڈ نے, تو وہ بچہ وہاں پہ نہیں ٹھہرا. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ سچویشن کیا ہے فائبرائڈ کی, اس حساب سے پھر آپ کو علاج بتایا جائے. ایک اور کالر لائن پہ. ہلو
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ مسز ہارون کراچی سے. جی مسز ہارون، آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ میری بہو ہے نا، ان کو ابھی ایک بیٹی ملی ہے، تقریباً وہ ابھی 10 مہینے کی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دوبارہ پیگنٹ ہو گئی ہے نا. ٹھیک. اسے 4تھا مہینہ چل رہا ہے. ٹھیک تو ہے. یہ پوچھنا تھا کہ وہ کتنے ماہ تک فیڈ کروا سکتی ہے چھوٹی بچی کو؟ ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر زہرا. دیکھیے 10 مہینے کی بچی اور پھر 4 مہینے کی پریگننسی دوبارہ، یعنی دیٹ مینس کہ وہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ وقفہ بالکل نہیں ہوا. فیڈ تو کرا سکتی ہیں جب تک بچہ دوسرا نہیں ہو جاتا، لیکن وہ اس میں مسئلہ یہی ہے کہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی نشو و نما پر اس کا اثر پڑے گا، اور جو بچہ آپ کا گود میں ہے ظاہر ہے وہ بھی کمزور ہوگا. بہتر تو یہی ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے وہ بچے کو اس پہ لے آئیں. ویننگ ڈائٹ پہ 6 مہینے کے اس پہ بچہ تو ویننگ ڈائٹ پر آ جائے گا، اوپر کی تھوڑی تھوڑی غذا کھانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کا دودھ پینے کا وقفہ تھوڑا کم ہوتا چلا جاتا ہے. ماں کے دودھ سے ابھی تو فی الحال رکھیں کیونکہ بچہ بھی بہت چھوٹا ہے. لیکن جو آپ کا پہلے مشورہ تھا کہ ضرور پلائیں آپ اس بچے کو. دونوں پریگننسیز حمل کے بیچ میں اگر 2 سال کا وقفہ دیں تو وہ ان کی صحت کے لیے، ان کی بہو کے زیادہ مناسب ہوگا. جو بچہ آپ کے گود میں ہے اس کی صحت کے لیے بہت ہی وہ ہے. اچھا، تو یہ 2-3 آپ نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں، ان کی نشاندہی کی تھی کہ یہ حاملہ خواتین کو مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا مسائل ہوتے ہیں؟ دیکھیے حاملہ خواتین کے جو اور مسائل ہے اس میں ایک تو جو ہے بلڈ پریشرز کی مسئلہ ہے جو پریگننسی کے دوران ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ پھر پریگننسی کے ساتھ شوگر کا مسئلہ ہے جو خواتین کو ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں، جس کو ایکلامپشیا کی آپ بات کر رہی ہیں اور جسٹیشنل ڈائبٹیز کی. جی ہاں. لیکن ایک کالر لائن پہ ہے، ان کا سوال لیتے ہیں. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی میں اپنا بات کرنا چاہتی ہوں. جی فرمائیے، کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ ہے میری 3 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. 3 بیٹیوں کے بعد میں نے 8 سال چھوڑیاں دے دی. ٹھیک. وہاں لے کر میں نے وقفہ کرا تھا، گولیاں کھائیں گی ٹیبلٹ. اس کے بعد مجھے یعنی اس کے بعد پھر میں نے 8 سال بعد میں نے گولیاں کھاتی رہی. پھر میں یہاں گئی پاکستان میں. اب میں پریگننسی کرنا چاہتی ہوں مگر میں ہو نہیں پا رہی. اس کا مسئلہ یہ مجھے مہینہ بھی نہیں ہو پایا. ٹھیک ہے. پوری آواز اتنی واضح نہیں آئی. عمر بھی پوچھنا. عمر کتنی ہے آپ کی؟ مجھے شوگر بھی ہے. نہیں عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری 40 عمر ہے. اچھا اوکے. اچھا دیکھیے معذرت کے ساتھ، لیکن جو خواتین کے ساتھ ایک قدرت نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے جو ایگز بننے کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. جو آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے جو کہ ریپروڈکٹیو ایج وہ 22 سے لے کر اور اراؤنڈ 30-35 تک آپ کہتے ہیں کہ جی اس دوران میں پریگننسیز ہونے کے بہت زیادہ اچھے چانسز ہوتے ہیں. اراؤنڈ 40 کے قریب پہنچ کے انڈا بننے کا انڈا کا اپنا خود جو نارمل اس کی جو معیار ہے وہ اور اس کی بننے کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. آپ کو اپنا ہارمونز کا ٹیسٹ کرانا ہوگا دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اووریز کا فنکشن کتنا باقی رہ گیا ہے اس میں کیا، اور اس کے بعد ہی پھر آپ کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. بٹ اراؤنڈ 40 تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پریگننسی کا ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک عمر کا عام تقاضا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہو رہی ہے. اچھا آپ بات کر رہی تھیں کہ جو پریگننسی کے اندر خاص مسائل آتے ہیں، لیکن ایک کالر اور لائن پہ آ گئے. ہلو. جی ہیلو. جی اپنا نام بتائیے اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ ہلو. آئی تھنک لائن ڈراپ ہو گئی ان کی. بات ہو رہی تھی کہ پریگننسی کے اندر جو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے، یا ایک عورت جو کہ ویسے نارمل ہے لیکن پریگننسی کے دوران یکایک اس کو شوگر کی بیماری شروع ہو جائے، تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں ڈاکٹر. جی دیکھیے بلڈ پریشر کے پر پہلے بات کر لیتے ہیں. پریگننسی میں تقریباً آخری جو 3-4 مہینے کے ہوتے ہیں اس میں یہ بلڈ پریشر جو ہے یوزلی لوگوں کا، خواتین کا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ابھی اس کا پتہ ہمیں صرف اسی صورت میں چل سکتا ہے کہ اگر ہماری خواتین جو ہیں وہ ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، وہاں جا کے ان کا بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے، ان کا وزن کیا جاتا ہے.
یہ بیماری ایسی ہے کہ جو پریگننسی کے ساتھ ہی آتی ہے اور جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کر کے 6 ہفتے کے اندر وہ واپس نارمل ہو جاتی ہے. سوری آپ کو مجھے روکنا پڑے گا 1 منٹ کے لیے اس لیے کہ کالر لائن پہ ان کا سوال لے کے پھر ڈسکشن پہ واپس آتے ہیں. ہیلو جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. میں سارا بات کر رہی ہوں. میری بھابھی کو جو ہے وہ ایپیلیپسی ہے. ٹھیک جی ایپیلیپسی کی بیماری ہے اور وہ مطلب اس میں پریگننٹ ہے. ٹھیک ہے 9th منتھ ہے ان کا. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ان کو نہ ہو اگر پوری, ویسے ان کو اتنی زیادہ نہیں, 3 4 سال ہو جاتے ہیں تو, لیکن یہ کہ کوشش کرتی ہوں میں کہ نہ ہو. کچھ ایسا بتاتے ہیں کہ وہ ان کو ڈلیوری کے دوران ایپیلیپسی کا نہ ہو. ٹھیک ہے. پہلی پریگننسی ہے ان کی؟ نہیں 3rd ہے. اور پچھلی پریگننسیز میں کوئی پرابلم ہوا تھا ایپیلیپسی کا؟ نہیں ہاں جو پچھلی ان کی ہوئی تھی ایک تو بیٹا ہوا تھا تو اس کے بعد ان کو ہوا تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. دیکھیے ایپیلیپسی میں اگر آپ کا مریض جو ہے وہ جو دوا کھا رہا ہے وہ اس پہ کنٹرولڈ ہے, پراپر طریقے سے اس کی ایپیلیپسی کنٹرولڈ ہے اور متواتر دوا لے رہا ہے, کوئی ایسے اس نے اس میں ناغہ نہیں کیا, تو دوران ڈلیوری جو ہے صرف بڑی کیئرفل مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. دوا مس نہ ہو, حمل وہ جو زچگی کے دوران جب اس وقت اس کو پینز آ رہے ہیں اپنی ڈوز پراپر مانیٹرنگ رہے, اس کا پین ریلیف اچھا ہونا چاہیے کیونکہ اس اینزائٹی اور پین اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا پیشنٹ کو فٹ کا دورہ پڑ سکتا ہے. تو اگر ان مانیٹرنگ کے ساتھ پراپر اور میڈیکیشن ڈوزیج کے ساتھ ان کو کیا جائے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو کوئی دورہ پڑنے کی جگہ. لیکن پوسٹ پارٹم پیریڈ میں بھی وہی یعنی کہ ڈلیوری کے بعد بھی وہی طریقے سے مانیٹرنگ جاری رکھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگلے جو 48 گھنٹے ہوتے ہیں وہ ذرا تھوڑے سے پیشنٹ کے لیے. تو بنیادی طور پہ اس کا مینجمنٹ کافی آسان ہے اگر بنیادی توجہ دی جائے بنیادی چیزوں پہ. ایک اور کالر لائن پہ ہیں, ان کا بھی سوال لے لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ثنا ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی سما فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہماری شادی کو تقریباً ابھی 1.5 سال ہوا ہے لیکن پریگنینسی نہیں ہو رہی. رپورٹ ہماری بالکل کلیئر ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ اچھا دیکھیے یہ پریگننسی نہیں ہو رہی, اس کے لیے بہت سارے کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کو دونوں کپل کو بیٹھ کے ان کا جواب دینا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی رپورٹس دیکھنی ہوں گی کہ کون کون سی رپورٹس ہو چکی ہیں, آپ کی اور آپ کے شوہر کی دونوں کی رپورٹس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ڈپینڈنگ آن کہ کیا سچویشن ہے نہیں ہو رہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, سب ٹھیک ٹھاک ہے, میاں کی ہسبینڈ کی رپورٹ بھی صحیح ہے, خواتین کی رپورٹ بھی صحیح ہے. تو تھوڑا جو ہے نا ہم مشورہ تو ہم یہی دیتے ہیں کہ آپ 2 سال تک منیمم انتظار کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کو کرنا کیا چاہیے؟ کسی اچھی گائنیکالوجسٹ کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس لیاقت نیشنل مین فرٹیلیٹی کلینک چلتی ہے, بہت اچھی. وینسڈے کے دن دوپہر کے وقت آپ تشریف لائیے, ڈاکٹر صاحب آئے ہیں ہمارے جو انفرٹیلیٹی کے ماہر ہیں, وہ آپ کو دیکھیں گی اور وہ آپ اور ان کے جو خاوند ہیں ان کو بھی کہیں دکھا لینا چاہیے, خاوند کو ساتھ آنا چاہیے تاکہ ڈاکٹر صاحبہ ان کو اگر ان کی خاوند کی رپورٹ نہیں ہوئی تو وہ بھی رپورٹ لکھ کر دیں گے کہ جی آپ بھی کروا لیں ٹیسٹ. اور پھر یہ کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہر لیبارٹری میں نہیں ہوتا ہسبینڈ کا, وہ ٹپکل لیبارٹریز ہیں جو لیاقت نیشنل میں بھی ہے, برابر ہمارے آغا خان میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ کہیں اور سے کرانے میں جو ہے نا وہ تھوڑی اس کی اتنی ڈیٹیل جو ہے نا, یا انفرٹیلیٹی سینٹرز جو ہیں جہاں پہ خاص طور پہ ان کے لیے خاص مائکروسکوپس ہوتے ہیں جن میں وہ ٹیسٹ دیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو پر امید رہنا چاہیے, مطلب زیادہ تر کیسز کے اندر پریگننسی ہو ہی جاتی ہے. بات آپ کر رہی تھیں بلڈ پریشر پریگننسی کے دوران. جی ہاں, بلڈ پریشر کا یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ خواتین اپنا ریگولر چیک اپ کراتی رہیں اور بلڈ پریشر جو ہے اس کو مانیٹرنگ ہوتی رہے. اور اگر بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کے سد باب کے لیے دوائیاں اور وہ کیا جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ہم نے دیکھے ہیں ہمارے مشاہدے میں آئی ہیں کہ جی مجھے بلڈ پریشر ہاں میں نے چیک کیا تھا تھوڑا سا زیادہ ہوا تھا تو میں نے گولی کھا لی, مطلب ریگولر نہیں لیتی ہیں. اس کی دوا بہت ریگولر لینی پڑتی ہے. اور پھر ماں کی مانیٹرنگ, بچے کی ساتھ جو ہے اس کی نشو و نما کی مانیٹرنگ, یہ ساری کچھ کے ساتھ لے کر آگے چلنا پڑتا ہے. اگر اس کو آپ نگلیکٹ کریں گے تو بلڈ پریشر کی وجہ سے خواتین کو دورہ پڑ جاتا ہے جو کہ نہایت ماں کے لیے گھوم پھر کے بات اس پہ آگے جسے ہم میڈیکل زبان میں اینٹی نیٹل کیئر کہتے ہیں کہ دوران حمل مطلب کیا عورت جو ہے وہ مطلب ڈاکٹروں سے مشورہ کرتی ہے, کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جاتی ہے کہ نہیں, تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, آپ کیا مشورہ دیں گی, یہ میں آپ سے پوچھوں گا. ایک سوال کا پہلے جواب دے لیں کالر کا.
ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور, کہاں سے رنگ کر رہے ہیں اور کیا نام ہے؟ سر عابد بات کر رہا ہوں, کراچی سے بات کر رہا ہوں. کراچی سے کر رہے ہیں, اچھا فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے, تقریباً میرے جو ہے 7-8 بچوں کو پریگنینسی کے آخری 8ویں-9ویں مہینے میں جا کے بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اچھا, تو کوئی بھی مطلب بچہ بالکل پیدا نہیں ہوا ہے, سارے ایکسپائر ہو گئے؟ بچہ میرے پاس حیات ہے, یہ 30 نمبر کا بچہ, پہلے 2 جڑواں کے ہوئے تھے, اس کے بعد ایک بچہ ہوا تھا وہ حیات ہے, تقریباً 10 سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے, لیکن جب وہ پیدا ہوا تھا اس کے جسم میں ہیموگلوبن 3.5 کا. اچھا, اور بہرحال وہ بس اللہ نے کرم کیا اور وہ ماشاءاللہ حیات ہے, لیکن اس کے بعد تقریباً 6-7 پریگنینسیاں ہو چکی ہیں, لیکن 8ویں مہینے میں جا کے 9ویں مہینے میں جا کے نا بچہ پیٹ میں ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ان کی والدہ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور دوران حمل والدہ کسی کو دکھاتی رہتی ہیں ان کی؟ جی ڈاکٹر سے چیک اپ چلتا ہے, سب کچھ نارمل ہوتا ہے, ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں, ساری چیزیں نارمل ہوتی ہیں, لیکن وہ بچہ ایکسپائر بعض تک ایسا ہوا ہے کہ 15 دن مہینہ بچہ پیٹ میں ایکسپائر رہا ہے, ان کو نہیں پتہ چلا. اور یہ ہمیشہ یکایک 8ویں-9ویں مہینے میں ہوتا ہے؟ تقریباً اینڈ میں جا کے ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لیتے ہیں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے, مطلب اس کے جسم میں ایکسیسو پانی؟ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی بچہ پیدا ہوا اور نہیں, جو مرے ہوئے بچے پیدا ہوئے تو اچھا وہ بٹ لائف برتھ ایک ہی ہوئی تھی. اینڈ دیٹ واز there can be many reasons. مجھے جو ان کی بات سے سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی آٹو امیون ڈس آرڈر ہے, یا تو RH انکمپیٹیبلٹی چل رہی ہے, یا یہ کہ نان امیون ہائیڈراپس چل رہا ہے جس کی وجہ سے بچہ پیٹ میں جو ہے 8ویں-9ویں مہینے میں تو اگر ان کی بچوں کی جو والدہ ہیں, ان کی وائف جو ہیں, اگر وہ اینٹی نیٹل وزٹس اور ڈاکٹر کو دکھا رہی ہیں آن ریگولر بیسس, تو یہ چیز ڈیٹیکٹ نہیں ہو جانی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے, الٹرا ساؤنڈ کے اوپر اور اس کے اوپر. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3.5 ہیموگلوبن تھا جو بچہ ان کا پیدا ہوا تھا, تو یہ انکمپیٹیبلٹی کی طرف زیادہ جا رہا ہے. تو ان کو دیکھنا ہے کہ ان کے بلڈ گروپس کیا ہیں, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے دیکھنا ہوگا. تو بیسک کسی اچھے سینٹر میں, کسی بڑے اسپتال میں, کسی اچھے گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں, خاص طور پہ جب یہ ہسٹری ہے کہ اتنی اموات ہو چکی ہیں, تو ان کو تو مطلب اسپیشلائز سینٹر میں جا کے کسی اچھے ہاسپٹل میں چیک اپ کرانا چاہیے. ناظرین, ڈاکٹر زہرا سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں, لیکن ابھی ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, بریکس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں عنقریب حاضر ہوتے ہیں. ناظرین السلام علیکم, میں ڈاکٹر سلمان فریدی دوبارہ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج جو موضوع ہم نے رکھا ہے گفتگو کے لیے وہ خواتین کے امراض ہیں, امراض نسواں, اور خاص طور پہ وہ مسائل جو حمل کے دوران انہیں پیش آتے ہیں. جن ماہر کو ہم نے آج دعوت دی ہے وہ کراچی کی ممتاز اور مقبول ترین گائنیکالوجسٹ میں ان کا شمار ہوتا ہے, ڈاکٹر زہرا نقوی. اور ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی اور جو مسائل جیسے بلڈ پریشر کے یا شوگر کے جو حمل کے دوران ہوتے ہیں, اور ہم اینٹی نیٹل کیئر کی بات کر رہے تھے کہ حمل کے دوران ایک عورت کو کیا علاج کی صورت میں اور ڈاکٹروں کو دکھانے کی صورت میں کرنا چاہیے, تو وہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیے, جیسے بلڈ پریشر کی بات ہے یا شوگر کی بات ہے, یہ سارے مسائل اسی وقت سامنے آئیں گے, پتہ چلے گا ان باتوں کا جب کہ جو حاملہ خاتون ہے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنا جا کے چیک اپ کرا رہی ہوگی. اور یہ ریگولر چیک اپ ہونا چاہیے جو کہ حمل کے پہلے مہینے, جو پہلے 3 مہینے اسی کے دوران شروع ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہیں سے آپ لے کر جو ان کے ٹیسٹ کر کے اور ان چیزوں کو پتہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ابھی ٹیسٹ صحیح آ رہے ہیں. پھر آگے جا کے جب آپ دوبارہ کراتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بھی کوئی ان میں فرق آیا ہے یا نہیں آیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر لائن پہ آ گئے, ان کا سوال بھی لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم, اپنا نام بتائیے, کہاں سے لنک کر رہی ہیں؟ میرا نام ثنا ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی ثنا, آپ کا سوال؟ میرے 2 سوال ہیں, پلیز ڈاکٹر صاحب فرمائیے. میرا ایک سوال ہے کہ میرا بیبی ہوا تھا, مطلب ماشاءاللہ وہ ہے, لیکن وہ بہت ہی ویک ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ, مطلب اس کا پیٹ میں ہی اس کا وزن جو ہے مطلب 2 kg تھا. اینڈ تک بھی میں الٹرا ساؤنڈ کرواتی تھی, ریگولر وہ چیک اپ کرواتی تھی, تو ڈاکٹر کہتے ہیں صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. ماشاءاللہ وہ میری بیٹی ہے, بہت ایکٹیو ہے, بٹ بہت ویک ہے. میں بہت ڈاکٹر کے پاس دکھا چکی ہوں, لیکن کسی کو کچھ پتا نہیں چلتا کہ کیا مسئلہ ہے. دوسرا سوال کیا ہے؟ سوال یہی ہے کہ کیوں یہ مطلب میرے پیٹ میں ہی یہ بہت کمزور تھی, حالانکہ میں نے کھانا پینا بالکل نہیں. یہ سوال تو آپ کا ہم نے سمجھ لیا, یہ سوال آپ کا سمجھ لیا. آپ کہہ رہی تھی 2 سوال ہیں, دوسرا سوال کیا ہے؟ اچھا, دوسرا سوال, اس کے بعد میری پریگنینسی ہوئی تھی اور وہ مس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر زہرا سے مشورہ لیتے ہیں اس پہ. جو ہے مطلب
ڈاکٹر زہرا سے مشورہ لیتے ہیں. دیکھیے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کی بات ہے, اگر آپ کا بچہ کمزور ہے آپ کو تو اس کو ایک ماہر پیڈیاٹریشین کو دکھانے کی ضرورت ہے. اینڈ شی سیڈ کہ لو برتھ ویٹ بھی تھا, 2 کلو گرام کا تھا. لو برتھ ویٹ 2.5 kg جو ہوتا ہے وہ منیمم برتھ ویٹ ہوتا ہے. تو بچہ اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت بچے کی عمر کتنی ہے, لیکن بچہ کو ضروری یہ ہے کہ وہ پیڈیاٹریشین کے پاس ریگولرلی جائے, بچے کے ماہر کے پاس دکھائیں. بچوں کے ڈاکٹر کے پاس. کم وزن کی وجہ کیا ہے؟ کم وزن کی وجہ کیا ہے, اس کی خوراک اب اس وقت کیسی ہے, کیا کھلانا پلانا کتنی, اگر ویننگ ڈائٹ پر ہے تو اس کی غذا کیسے ہونی چاہیے تاکہ کہ بچے کا وزن بڑھے اور اس کی نشو و نما صحیح طریقے سے ہو چکے. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کسی پیڈیاٹریشین سے جو ہے دکھا کے اور ضرور مشورہ کیجیے, اور اس کی ڈائٹ کے بارے میں بچے کی, اگر وہ خالی صرف دودھ پی رہا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھی فریکوینسی آف فیڈنگ, یہ وہ سارا کچھ ہے, پھر وہ پیڈیاٹریشین کے اس میں آ جاتا ہے, زمرے میں آ جاتا ہے. دوسرا سوال یہ کہ ان کا دوسری پریگنینسی مس ہو گئی. دیکھیے 30% خواتین کی پریگننسیز جو ہوتی ہیں وہ مس کیریج ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ریزن, جن کا کوئی وجہ سامنے نہیں آتی. لیکن ہاں اگر کسی کی بار بار ایک کے بعد ایک ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے تفتیش کی جاتی ہے. تو یہ لیکن ایک مس کیریج از ناٹ انیوژول. ٹھیک, ایک اور کالر لائن پہ ہیں. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, اپنا نام بتائیے, کہاں سے رنگ کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, طاہر بات. جی فرمائیے آپ کا سوال. 2 سوال کرنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں میری بیٹی کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, کڈنی ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے. تو اس کے میرج کے سلسلے میں میں ذرا سا معلوم کرنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, ایسا عمر کتنی ہے بیٹی کی جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا؟ بیٹی کا عمر کتنی ہے؟ عمر ابھی تقریباً 12-13 سال ہے. لیکن شادی کے سلسلے میں اگر کوئی سلسلہ ہو تو ہم کیا احتیاط کر لیں, یا کیا کوئی ایسی چیز اگر. ٹھیک ہے. دوسرا سوال. سیکنڈلی یہ ہے کہ میری وائف کو تھوڑے سے پیریڈس پرابلمس ہے. ٹھیک ہے. کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے, اور 42 ایئرس ان کی مطلب ایج ہے. اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 42. ٹھیک ہے, ڈاکٹر زہرا سے مشورہ لیتے ہیں. دیکھیے پہلے سوال کے لیے جو ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس پریگننٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا جس وقت شادی ہو اس سے پہلے اور اس کے بعد جن ڈاکٹر کے زیر علاج ہیں ان کے ساتھ مل کر پورے طریقے سے ان کا چیک اپ, اور یہ کہ ہر صورت سے اگر مناسب دواؤں پہ کنٹرولڈ ہیں سب کچھ, ان کا گرافٹ جو ہے لگا ہوا ہے اور ان کو کوئی اور پرابلم ساتھ اس کے نہیں ہو رہی, تو دیر از اے چانس کہ دیر از آلویز اے چانس کہ شی کین بیکم. نارمل بچہ ہو سکتا ہے ایسی خواتین جی بالکل ہو جاتا ہے, بالکل ہو جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ممکن ہے آپٹیمم ہیلتھ ہونی چاہیے بیفور. بہت احتیاط کی ضرورت ہے, صرف گائنیکالوجسٹ نہیں بلکہ ان کے گردے کا جو اسپیشلسٹ ہے دونوں کی بالکل مانیٹرنگ کے اندر. دوسرا سوال جو اپنے وائف کے دوسرا سوال یہ کہ پیریڈز ریگولر ہو گئے ہیں وائف کے, ویل شی از آف دا ایج کہ وہ پیریمینوپوزل جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کی ماہواری کا جو اختتام کی طرف جو ہے نا وہ رواں دواں ہیں. اووریز کے اندر میرے خیال میں اب ایگز بننے کی تعداد جو ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے ان کو پیریڈز میں ریگولیرٹی آ رہی ہے. سو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھا کے مشورہ کر لیں, ان کے ہارمونز وغیرہ کا چیک اپ ہو جائے تو اس سے زیادہ صحیح طریقے سے بتایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بیک ٹو اینٹی نیٹل کیئر, اور اس پہ میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا, لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کالر آن لائن پہ ان کا سوال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو جی, کہاں سے رنگ کر رہی ہیں, اپنا نام بتائیے. جی کنیز فاطمہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کنیز فاطمہ, سوال. جی سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے, تو پریگنینسی نہیں ہوتی. میں یہ کہ میرے ہسبینڈ کا اور میرا ٹیسٹ بھی ہو چکا ہے, بس یہ کہ تھوڑا سا مجھے سسٹ کا کبھی مسئلہ آتا ہے. مطلب انہوں نے جب ہم نے ٹیسٹ کرایا تھا تو انہوں نے کہا تھا سسٹ ہے آپ کے, اس کے بعد سے وہ ایگز نہیں بنتے ہیں, جو بنتے ہیں وہ میچور نہیں ہوتے. تو اس کے لیے مجھے پوچھنا تھا کہ کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر زہرا. 5 ایئرز انفرٹیلیٹی, آپ کو کسی اسپیشلسٹ کے پاس آئی ایم شیور آپ جا رہی ہوں گے, آپ نے دکھایا ہوگا, لیکن یہ کہ اب اتنے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد آئی تھنک آپ کو نیکسٹ اسٹیپ آف ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہوگا, یا انفرٹیلیٹی کلینک پہ جائیے, IUI یا IVF کروائیے اور دیکھیے کہ. اچھا, یہ جو آپ نے 2 ایک دم سے کہیں IUI اور IVF, یہ ناظرین کے لیے یہ وہ مصنوعی تدابیر ہیں جس کے ذریعے اس میں طریقہ پریگننسی ممکن ہو سکتی ہے. مطلب اس کو آپ مصنوعی نہ گئے, اس میں تھوڑی سی ہوتا ہے کہ باہر کی جو ہے سائنس کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی سی مدد کر دیتا ہے کپل کی پریگننسی. لیکن اس میں بہت ضروری بات یہ ہے کہ جو
ایگ ہوتا ہے وہ عورت کا اپنا ہی ہوتا ہے, اسپرم اسی کے خاوند کا ہوتا ہے, اور مذہبی اور شرعی طور سے ہر طرح سے جائز ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے امکانات ہوتے ہیں جی, اس سے بڑھ جاتے ہیں, مگر یہ کہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے جی 100% ہو جائیں گے, بٹ دیر از اباؤٹ 20-30% چانس ہوتا ہے. تو جو بھی وجہ ہے اور تدابیر کے باوجود اگر نہیں ہو رہا ہے تو اس کو اختیار کرنے سے 20 سے 30% اور امکانات میں بہتری آ سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جو ہم بات کر رہے تھے اینٹی نیٹل کی, تو ویری بریفلی عورتوں کو کیا حمل کے دوران غذائی طور پہ اور صحت کے اور کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ ایک نمبر 1 ریگولر اینٹی نیٹل, جب ڈاکٹر بلائے ضرور آئیں, اپنے ٹیسٹ جو تجویز کیے جائیں ان کو کرائیے, ہلکی پھلکی ایکسرسائز جاری رکھیے. تیسرا یہ کہ اپنی غذا کا خیال رکھیے. غذا میں آپ کے پروٹینز جیسے کہ گوشت وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے, سبزیاں ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ پھل ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں, اور پھر جو دوائیاں پرسکرائب کی جاتی ہیں جس میں آئرن کی گولیاں ہیں, کیلشیم کی گولیاں ہیں, یہ فولک ایسڈ ہے, یہ آپ لیتی رہیے. تو امید یہ کی جاتی ہے کہ جو ہے پریگنینسی صحت یاب ہوگا اور ماں بھی صحت یاب رہے گی. ایک کالر لائن پہ ہیں. ہلو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا نام کیا ہے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں, میں مسز اسلم بول رہی ہوں. جی مسز اکرم فرمائیے. جی مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا. میری بیٹی کی 22 ایئرس ہیں, تو ان کے تھوڑا پیریڈ کا مسئلہ ہے, کبھی 1.5 مہینہ کبھی 2 مہینے اس طرح ہوتا ہے, اور ان کا رنگ بھی بہت ڈیم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر زہرا. 22 ایئرز اولڈ, پیریڈس کی پرابلم, اس کو ہم اپنی جو میڈیکل لینگویج ہے اس کو اولیگومینوریا کہتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تو دکھا کے ان کے ہارمونز وغیرہ کا ٹیسٹ کرا لیجیے, کیونکہ اس میں بعض اوقات ہارمونز کی اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے جو نا ہوتا ہے, وزن دیکھنا پڑتا ہے. اگر بہت زیادہ اوبیسٹی ہے تو اس میں بھی پیریڈس خراب ہونے لگتے ہیں. تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہوتی ہے, اگر وہ بعض اوقات صحیح نہیں کام کر رہا اس میں بھی پیریڈس خراب کرنے. تو تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کرا کے پیشنٹ کا تشخیص کر کے کہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, اور پھر اس حساب سے جو نا ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا اس کو ٹیلر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اینٹی نیٹل کیئر کے سلسلے میں, تو ایک جو چیز اور آئی جس پہ اگین مختصراً میں آپ سے چاہوں گا کہ کچھ آپ کہیں, کہ یہ جو شوگر کی بیماری جیسٹیشنل ڈائبٹیز جو کہ پریگننسی کے دوران شوگر نکل آتی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, کالر کا ایک سوال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, بتائیے کہاں سے رنگ کر رہی ہیں, آپ کا کیا نام ہے؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ, سوال. جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ میرا 3 بار مسکیریج ہوا ہے, اور جو ہے میرا 2 منتھ سے اوپر نہیں جاتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر زہرا. ارلی مسکیریج 3 دفعہ ایک متواتر ہو چکے ہیں, تو آپ ریکرنٹ مسکیریج کی آپ کی ڈائگنوسس بنتی ہے. سو آپ کو جو ہے دکھا کے اپنا انویسٹیگیٹ کرانا لازمی ہے, جس میں آپ کے خون کے ٹیسٹ کچھ کرانے ہوں گے, الٹرا ساؤنڈ کرانا ہوگا. شوگر ان پریگننسی, شوگر, جی بالکل. جیسٹیشنل ڈائبٹیز اس کے کچھ رسک فیکٹر موجود ہیں, جس میں خاندان میں اگر آپ کے قریبی عزیز و اقربا, جیسے میں والدین شامل ہیں, بہن بھائی یا چچا تایا ماموں خالہ وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر ان میں کسی میں ہے تو آپ کا پریگنینسی کے دوران شوگر زیادہ ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ کے والد کو اگر شوگر ہے تو آپ کا رسک بڑھ جاتا ہے. اور مطلب ایک عورت جو کہ پریگننسی سے پہلے ڈائبیٹک نہیں تھی, وہ پریگننسی کے دوران ڈائبیٹک ہو جاتی ہے. بالکل. وزن زیادہ ہو, ایکسیسو ویٹ ہو, اس میں آپ کا چانس بڑھ جاتا ہے. موروثی اگر ہو کہ خاندانی ہسٹری ہو اس کی. ایک کالر لائن پہ ڈاکٹر زہرا, ان سے سوال پوچھتے ہیں. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم, نام اور کہاں سے رنگ کر رہی ہیں؟ عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ فرمائیے. ایکچولی پرابلم از دس کہ میں ڈائبٹک بھی ہوں اور میرا کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی ہوا ہے. تو کوشچن آپ سے یہ تھا کہ میرے 2 مسکیریجز ہو چکے ہیں. ایک تو سیکنڈ جو ہوئی تھی وہ IUD ہوئی تھی, فرسٹ کنسیو جب کیا تھا تو وہ 3rd منتھ میں مسکیریج ہو گیا تھا. تو اسٹل ابھی ہم لوگ 1.5-2 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں, پر میں کنسیو نہیں کر پا رہی ہوں. ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ہے, کافی ڈاکٹرز وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کنٹرول شوگر کے ساتھ تو یو کین گو فار دی پریگنینسی, بٹ ان کنٹرول کے ساتھ بہت سی کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں. تو واٹ یو ول سے؟ دیکھیے جو کہ آلریڈی نون ڈائبیٹکس ہوتے ہیں, نون ڈائبیٹک اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ, جو بہت دونوں ہائی رسک فیکٹرز ان کے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈائبٹیز کا کنٹرول ہونا لازمی ہے.
प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 महीने पहले आपका जो शुगर का जो कंट्रोल है ना, दैट शुड बी ऑप्टिमम, यानी कि जो हीमोग्लोबिन A1C हम करा के देखते हैं जो हमें बताता है वो 6 से कम होना चाहिए. तो देयर इज अ चांस कि एक तो प्रेगनेंसी होने का चांस भी बढ़ जाता है, नंबर 1. नंबर 2 ये कि बच्चे की जो एनॉमलीज वगैरह और मिसकैरेजेस वगैरह जो है ना, इसका चांस जो है बहुत कम हो जाता है. सो इसलिए डायबिटीज, वेरी वेल कंट्रोल डायबिटीज के साथ आप प्रेगनेंसी और जो ट्रांसप्लांट है वही जिसका जैसे पहले भी जवाब दिया था कि आपका ट्रांसप्लांट का आपकी ऑप्टिमम हेल्थ होनी चाहिए, आपका ट्रांसप्लांट प्रॉपर वर्क कर रहा हो, आपकी जो ट्रीटमेंट आपकी चल रही हो, जो मेडिकेशंस चल रही हैं वो मिनिमम उसके ऊपर हो, तो यस यू कैन ट्राई फॉर अ प्रेगनेंसी बट अंडर अ स्ट्रॉन्ग वेरी सुपरविजन ऑफ योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड योर ट्रांसप्लांट डॉक्टर. ठीक है. और इनका तो खैर जैसे आपने फरमाया कि 2 हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आयशा को खास तौर पे एहतियात करनी चाहिए. डॉक्टर साहब, हम प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब पहुंच रहे हैं, तो एक आखिरी सवाल तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन एक चीज जिस पे मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ी रोशनी डालें, इज दिस इश्यू ऑफ मेनोपॉज, कि जब खवातीन के जो महीना आता है वो आना बंद हो जाता है और अक्सर उससे मसाइल होते हैं जो कि कुछ नफ्सियाती भी होते हैं और कुछ जिस्मानी भी होते हैं. देखिए वो बात जैसे पहले हो रही थी कि कुदरत का निज़ाम है कि एक उम्र में जाके जो है ना ओवरीज अपना काम करना बंद कर देती हैं. सो दैट इज़ अराउंड, पाकिस्तान में एवरेज एज जो है वो मेनोपॉज की इज़ अराउंड 49-50 ईयर्स, प्लस माइनस 2-3 ईयर्स आप कर लीजिए. इसमें जाके पीरियड्स बंद होना शुरू होते हैं. अच्छा, अब ये जो ओवरीज जब काम करना बंद करती हैं तो इनके जो हार्मोन्स हैं वो आना बंद हो जाते हैं. ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो ओवरीज पैदा करती है, जो कि खवातीन की सेहत के लिए उसका लाजमी जुज़ है. आपकी हड्डियों की सेहत के लिए, खवातीन की स्किन की वाइटैलिटी के लिए, जिस्म की ये जो है कार्डियक फंक्शन, इन सारी चीज़ों के लिए जो है, और साइकोलॉजिकल मेकअप, उसके लिए, इन सारी चीज़ों के लिए एस्ट्रोजन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. जब किसी को एक औरत गुजर रही है इससे और नफ्सियाती तौर पे, जिस्मानी तौर पे तब्दीलियां आ रही हैं और उसका रिस्क जो है बीमारियों के लिए, हड्डी की कमजोरी, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, तो वो क्या करे? उसके लिए 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो आप अपने वजन का ख्याल रखिए, वो नहीं बढ़ना चाहिए. रेगुलर एक्सरसाइजेज होनी चाहिए. नंबर 3, आपका इंटेक ऑफ कैल्शियम जो है, डेली इंटेक, वो 1200 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए. एंड देन यस, वी डू हैव हार्मोनल रिप्लेसमेंट, लेकिन वो हर एक को आप टेलर करके दिया जाता है. अगर बहुत जरूरत है तो दिया जाएगा. बुनियादी तौर पे लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट, बिल्कुल. एक्सरसाइज इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज बहुत जरूरी हैं ताकि हड्डियां जो हैं जो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, भुरभुरी होने लगती हैं, उनकी जो है वो तोड़फोड़ बेहतर हो. डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत हैं और ये गुफ्तगू और मजीद चल सकती है, लेकिन प्रोग्राम के इख्तिताम पे हम पहुंचने वाले हैं. तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम और गुफ्तगू जो हमने की डॉक्टर जहरा से, इससे आपकी आगाही में काफ़ी इजाफा होगा. जैसे मैंने आपसे कहा, अगले हफ्ते हम फिर दोबारा मेट्रो 1 पे 11 से 12 बजे आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे. उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.